الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ Another episode of Islam and Science, interesting and captivating silsila of our favorite Madani channel. Something new, innovative, blend with the beauty of our belief Islam. مدنی چینل پر اسلام اور سائنس سلسلے کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ ہم حاضر ہیں، اور آج ہم بات کریں گے جدید ٹیکنالوجی پر اور اٹس امپیکٹ آن ہیومینٹی، یعنی یہ جو جدت ہوتی ہے، یہ جو جدید ٹیکنالوجی ہوتی ہے، اس کا انسان پر کیا اثر ہوتا ہے، انسانیت پر اور اوور آل پلانٹ ارتھ پر، پوری زمین پر جو ہمارا سیارہ ارتھ ہے، اس میں رہنے والے جتنے لیونگ آرگنزمز ہیں، جانور ہیں، پلانٹس ہیں اور کیڑے مکوڑے انسیکٹس ہیں، یہ فضا، آسمان اور بالخصوص انسانوں پر، انسانی معاشرے پر اس جدید ٹیکنالوجی کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ جدید دور میں مدنی چینل کے ناظرین جتنی بھی ایجادات ہوئیں، موبائل فون ہے، نئی اور جدید گاڑیاں ہیں، تعلیم کے جدید طریقے ہیں، میڈیکل سائنس، انجینئرنگ، in general the purpose of all these innovation is to make our life easier, more comfortable, and in a sense these are the durabilities which are making complex things easier for a human۔ در حقیقت یہ جتنا کچھ ایجاد کیا گیا یہ انسان کی زندگی کو آرام دہ بناتا ہے، اور اس سے ڈیوریبلٹی کہا جاتا ہے۔ یہ 3 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے نیسیسٹی، ایک ڈیوریبلٹی اور ایک ہوتی ہے لگژری۔ نیسیسٹی سے مراد وہ اشیاء جن کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، جیسے کھانا ہے اور پانی ہے، اور ڈیوریبلٹی سے مراد وہ اشیاء جن کے بغیر زندہ تو رہا جا سکتا ہے لیکن ان کی مدد سے کام کرنے کے طریقے وہ آسان ہو جاتے ہیں، جیسے فریج اگر لے لیا جائے تو کھانا اس میں رکھا جا سکتا ہے، کھانے کی شیلف لائف جو ہے، ایکسپائری جو ہے وہ بڑھ جائے گی۔ اگر گوشت باہر پڑا ہوگا گوشت خراب ہو جائے گا، اگر آپ اس کو فریزر میں رکھ لیتے ہیں تو وہ کئی ہفتوں تک چل سکتا ہے۔ اسی طرح پنکھا ہے، اے سی ہے، تو کچھ ایسے زمانے تھے جب پنکھا ایجاد نہیں ہوا تھا، لوگ زندہ رہتے تھے، لیکن آج پنکھا ہے، اے سی ہے، تو دیز آر دا ڈیوریبلٹیز۔ اور ایک لگژری ہوتی ہے، لگژری سے مراد یہ ہے وہ چیزیں جو پرتعیش ہیں، یعنی زیورات، بہت مہنگی گاڑیاں، بڑے جدید قسم کے مکانات۔ So these are not necessities nor durability, these are luxuries۔ تو بہرحال سائنس کی جتنی ایجادات ہیں ان کا بظاہر مقصد تو یہی ہے کہ انسان کی زندگی آسان ہو جائے، آرام دہ ہو جائے۔ کھانا خراب ہو جاتا تھا، فریج ایجاد ہوا، اب کھانا خراب نہیں ہوتا، آپ کھانے کو فریج میں رکھ دیتے ہیں، اور اسی طرح گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، آپ اے سی چلا لیتے ہیں، your life is comfortable۔ تو آج ایک یہ بھی ٹرینڈ ہے، کبھی کبھار موازنہ کیا جاتا ہے، کمپیریزن کیا جاتا ہے آج کے دور کا پرانے دور سے۔ Remember the word modern means، یہ جو modern کا ورڈ ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ of or relating to recent times، یعنی آج کے دور میں اگر میں لفظ modern کا بولوں گا تو 2019 میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو modern کہا جائے گا، جدید کہا جائے گا۔ اور اس کے جو ایڈوکیٹس ہیں وہ اس پر ایمفسائز کرتے ہیں، اس پر اصرار کرتے ہیں کہ وی شوڈ ریورٹ، وی شوڈ ریٹرن بیک ٹو دا پاسٹ، کہ ہم دوبارہ سے ماضی میں جو چیزیں استعمال ہوتی تھیں انہی کی طرف لوٹ جائیں، پرانا انداز، پرانا طریقہ، جہاں سے کہانی شروع ہوئی تھی وہیں پر دوبارہ چلے جائیں۔ یعنی پہلے دھواں اڑا کر اطلاعات دی جاتی تھی، ایٹ دیٹ ٹائم the mode of communication was smoke۔ کوئی اطلاع دینی ہوتی تھی کسی کو تو دھواں جلایا جاتا تھا کہ پتہ چل جائے کہ کوئی واقعہ رونما ہوا ہے۔ اور پھر کمیونیکیشن کے لیے، اطلاع پہنچانے کے لیے، خبر پہنچانے کے لیے کبوتروں کا ہمیں استعمال ملتا ہے، باقاعدہ پورا ایک محکمہ ہوا کرتا تھا، اور پھر کبوتروں کے بعد ڈرمز بجایا کرتے تھے اور ہرکارے دوڑایا کرتے تھے لوگ گھوڑوں میں بیٹھ کے
چیزیں لے کر جاتے تھے. لیکن آج what we are seeing in 1995 the whole communication industry was revolutionized. انقلاب آ گیا, اسمارٹ فون ایجاد ہو گیا, اور آج یہ جو اسمارٹ فون ہے, موبائل فون ہے, اس نے 50 سے زیادہ ایجادات کو ریڈنڈنٹ یہ کر رہی ہے, جس کے اندر ٹارچ ہے, گھڑی ہے, کیلنڈر ہے, اور یہ چیزیں خط ہے. اور پہلے آپ خط لکھتے تھے, بھاگ کے ڈاک خانے گئے, سٹیمپ لی, اس کا جو ٹکٹ ہوتی تھی, ٹکٹ کو چپکایا, خط دیا, اور اب انتظار کر رہے ہیں اس کا جواب کب آتا ہے. اور اب جدید دور میں you just have to send an email and you will get a prompt reply. آپ صرف ایک ای میل کریں اور اس ای میل کی بات سیکنڈوں میں اگلے تک پہنچ جاتی ہے, اور اگلے کا جواب بھی سیکنڈوں تک آپ کے پاس آ جاتا ہے. So technology is an integral part of our life, be it in the form of internet, mobile phone and social media platform or computers. آج انسان کی زندگی سے آپ ٹیکنالوجی کو کیسے باہر نکالیں گے؟ How is it possible? We are living in an age of massive information. آج ہم ایک ایسی ایج میں زندہ ہیں, ایک ایسے دور میں زندہ ہیں جب انفارمیشن اوور لوڈ ہوئی ہوئی ہے, فلڈز اینڈ فلڈز آف انفارمیشن. پوری دنیا سے ایجادات آ رہی ہیں, کوئی بھی چیز وقوع پذیر ہوتی ہے فوراً پوری دنیا میں گھوم جاتی ہے. This is why we call it global village. آپ جس موضوع پہ تحقیق کرتے ہیں, آپ کے سامنے کتابوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں, آپ نے ان کتابوں سے بات کو ڈھونڈنا ہے, دیر لگ جائے گی. آج آپ بیٹھتے ہیں, اس کو سرچ کرتے ہیں کسی سرچ انجن کے اوپر, فوراً اس کے بارے میں ساری چیز آپ تک پہنچ جاتی ہے. اور ایک زمانہ ایسے تھا کہ جس جگہ پر تحقیق ہوتی تھی وہ تحقیق اس جگہ پر مقید ہو جاتی تھی, اس شہر میں, اس یونیورسٹی سے باہر نہیں نکلتی تھی. اور آج تحقیق ہوتی ہے, اس کو فوراً آپ انٹرنیٹ پہ دیتے ہیں, ود ان سیکنڈز وہ تحقیق پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے, دنیا بھر کے انسان اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. سو واٹ از دس؟ دس از ٹیکنالوجی. تو آج بہرحال یہاں پر ہم اس چیز کو بھی ڈسکس کرتے چلے جائیں کہ تحقیق ہوتی ہے اور وہ پھیل جاتی ہے, کریڈیبلٹی کبھی کبھار کمپرومائز ہو جاتی ہے. کریڈیبلٹی اس سے مراد یہ ہے کہ وہ تحقیق اور خبر سچی ہے یا نہیں ہے, یہ بات کوسچنبل ہے. We need to question on that fact that whether this news is fake or this news is true, because we need it quick. ہمیں تو بڑی جلدی خبر ملنی چاہیے اور ہمارے ذریعے اگلے کو بھی بڑی جلدی خبر ملنی چاہیے. So there are defects, there are faults, advantages اور disadvantages تو ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. اور پھر یہ اتنا کچھ ایک نعمت سے کم تو نہیں ہے. اب آپ گیس کریں, مثال کے طور پہ میں آپ کے پاس سامنے آؤں اور میرے پاس کتنی کتابیں ہو سکتی ہیں؟ What do you expect? میں نے 2 کتابیں پکڑی ہوں گی. اگر میں 10 کتابیں پکڑ کے آؤں گا اور یہاں پر بیٹھ کے مدنی چینل کا سلسلہ کروں گا, آپ کیا سوچیں گے, کیا کر رہے ہیں بھائی یہ؟ یا کلاس میں اگر آپ کے ٹیچر ہیں, وہ آتے ہیں کلاس میں اور ان کے پاس 6 کتابیں اس ہاتھ میں ہیں, 6 کتابیں اس ہاتھ میں ہیں, اور یوں چلتے چلتے آ رہے ہیں. وٹ یو ول تھنک, یہ تو کوئی اچھی اپروچ نہیں ہے. اور اب آپ دیکھیے کہ آج جو ڈیٹا سٹوریج کا میکنزم ہے, آج جو دنیا میں ڈیٹا سٹوریج کے لیے ہارڈ ڈرائیوز آئیں, یو ایس بی سٹکس آئیں, اور بھی بہت سے میکنزمز ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اگر 8 جی بی کی سٹوریج ہو, 8 گیگا بائٹس کی, اور 1 ایم بی کی ایک کتاب ہو, تو 6000 کتابیں آپ کی ٹیبلٹ, آپ کے موبائل فون اور آپ کے لیپ ٹاپ میں آ سکتی ہیں. یعنی میں نے یہ موبائل فون پکڑا ہوا ہے, 6000 کتابیں میرے پاس ہیں. میں جب چاہوں سرچ کر کے, سکرول کر کے, پنچنگ کر کے, سوائپنگ کر کے ان کو پڑھ سکتا ہوں, ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہوں. دس از ٹیکنالوجی. تو دیکھیے آج کل ڈیجیٹل بکس بھی ہیں, ای بکس جن کو کہا جاتا ہے, اور ہارڈ فارم میں جو ریگولر پیپر بکس, یہ بھی اویلیبل ہیں. کچھ لوگ ای بکس کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل رہتے ہیں, کچھ لوگ پیپر بکس کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل رہتے ہیں, اور اٹ ڈیپینڈز اپون دا ٹیسٹ. جس طرح سے میں یہ اٹھا رہا ہوں اور یہاں پہ رکھ رہا ہوں کاغذ, تو یہ جو اس کا پورشن ہے جو ختم ہوتا جا رہا ہے, وہ اس کا موٹا ہونا میرے لیے حوصلہ افزائی ہے. کچھ لوگوں کے بارے میں تو یہاں تک تحقیق کرتی ہے کہ ان کو کاغذ کی خوشبو سے پیار ہوتا ہے. They love the fragrance of paper and they love to pick that book in their hand. We are not against the e-book. ہم ای بک کے خلاف نہیں ہیں. ای بک پڑھنا ہر طرح سے ٹھیک ہے, اور بچے بھی ای بکس پڑھتے ہیں عام طور پہ کمپیوٹر پہ, لیپ ٹاپ پہ اور موبائل فون پر. لیکن اس کا ایک نقصان تو بچوں کی حد تک ہوتا ہے, اور وہ یہ کہ بچے جب لیپ ٹاپ پہ یا کمپیوٹر پہ کتاب پڑھیں گے نا,
تو ڈسٹریکشن بڑی ہو جاتی ہے. یعنی وہ کتاب پڑھتے پڑھتے ہو سکتا ہے گیم کھیلنا شروع کر دے, یا کتاب پڑھتے پڑھتے کسی اور طرف نکل جائیں. بڑوں میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر ان کے موبائل فون میں کتاب وہ پڑھ رہے ہیں اور کوئی نوٹیفیکیشن آ گیا تو ڈسٹریکشن ہو سکتی ہے, وہ اپنے اصل مقصد سے ہٹ کر سوشل میڈیا میں کھپ جائیں گے اور پھر پتہ نہیں کب واپس آتے ہیں. آج یہ جو چیزیں ہیں, تحقیقات ہیں, ایجادات ہیں, انفارمیشن ہے, ایک ریسرچ ہے, وہ ایک علاقے تک, ایک خطے تک محدود نہیں رہتی, پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے. چاہے وہ میڈیکل فیلڈ میں ہو, انجینئرنگ میں ہو, آئی ٹی میں ہو, کامرس میں ہو, سیکنڈوں کے اندر پوری دنیا میں اس کی بازگشت نظر آتی ہے اور انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. جیسے پچھلے دنوں ہم نے سنا کہ میڈیکل سائنس میں ایک بریک تھرو ہوا. ملیریا جو ایک بہت کامن ڈیزیز ہے, مسکیٹو بورن ڈیزیز ہے, اس کی ویکسینیشن ایجاد کی گئی. یعنی جس طرح بچوں کو ویکسینیشن لگتی ہے, ٹیکے لگتے ہیں بیماریوں سے بچاؤ کے, تو یہ ملیریا کا بھی ٹیکہ انہوں نے ایجاد کیا اور اس کے ٹیسٹ اینڈ ٹرائل چل رہے ہیں. اگر وہ ٹرائل کامیاب ہو جاتے ہیں اور اس کو اتھارٹیز اپروو کرتی ہیں تو پوری دنیا کے اندر ملیریا کی ویکسینیشن آ جائے گی. So this is the speed of technology we can say, and this is what the new technology is all about. اور پھر اب means of transportation کو دیکھیے. یہ جو سواریاں ہوتی ہیں, گھوڑے سے سفر شروع ہوا, خچر استعمال ہوتا تھا, ڈنکی استعمال ہوتا تھا, پھر سائیکل آئی, بائک آئی, گاڑی آئی, ہوائی جہاز آیا, اور اب تو ڈارک سائیڈ آف دا مون کے اوپر سائنسدان پروب اتارنے کا دعویٰ کر رہے ہیں. ڈارک سائیڈ آف دا مون کیا ہے مدنی چینل کے ناظرین, میں آپ تھوڑا سا آپ سے شیئر کرتا چلو. جو چاند کو دیکھتے ہیں, چاند جو نظر آتا ہے زمین سے, یہ اس کی برائٹ سائیڈ ہے, یعنی چمکدار حصہ ہے. اور اس چمکدار حصے کے پیچھے ایک ڈارک سائیڈ ہے, وہ چاند کا تاریک حصہ ہے جو زمین کی طرف نہیں ہے. وہاں پر بڑے پہاڑ ہیں, وہاں کی زمین بڑی ان ایون سی ہے, اوپر نیچے اس طرح سے ہے, اور وہاں کے بڑے راز تھے. ابھی دنیا کے 2-4 ملکوں نے یہ دعویٰ کیا ہے, اس کی ٹرانسمیشن بھی چلی ہے, پکچرز بھی ہم نے دیکھی ہیں کہ اسپیس سائنس میں یہ بریک تھرو ہوا کہ چاند کی پچھلی طرف انہوں نے خلائی جہاز اتارا. دس از the most modern means of transportation. یعنی سواری کا جو سفر کہاں سے شروع ہوا, جوتیاں بنی, کار آئی, ہوائی جہاز آیا, اب وہ چاند کے اوپر پروب اپنا لینڈ کر رہے ہیں. مسٹیریس جگہ ہے وہ بہت زیادہ, اور اس سے آگے بھی بہت زیادہ انڈیورز کی جا رہی ہیں. تو مدنی چینل کے ناظرین, در حقیقت پچھلے 40 سالوں میں ویسٹ نے بہت ترقی کی, ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ بہت زیادہ ہوئی, بہت زیادہ ایجادات کی گئی, اور آج ایک عام آدمی کا جو طرز زندگی ہے, آج سے 100 سال پہلے امیر ترین بندے کا بھی ایسا طرز زندگی نہیں تھا. آج کے دور میں موبائل فون بہت زیادہ ہو چکا ہے, 5 ارب سے زیادہ موبائل فون کی جو کاؤنٹ ہے وہ کراس کرنے لگی ہے. پچھلے دور میں تو موبائل فون نہیں ہوتا تھا, اسمارٹ فون اور موبائل فون تو ایگزسٹ نہیں کرتا تھا, اوون نہیں تھے اتنے جدید کہ کھانا گرم ہو سکے, فروزن فوڈز نہیں تھے, اور جدید قسم کی گاڑیاں نہیں تھی اتنی سہولیات کے ساتھ. تو آج ایک عام آدمی کی جو زندگی ہے, 100 سال پہلے امیر ترین آدمی بھی ایسی زندگی نہیں گزار رہا تھا. اور آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے, اے آئی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, یعنی مشین کو مصنوعی ذہانت دی جا رہی ہے. مشین خود فیصلے کرے اور فیصلہ کر کے خود کام کرے. مثال کے طور پہ ڈاکٹر مہران انوری ہیں, کینیڈا میں یہ رہتے ہیں, اور جہاں یہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سے 400 کلومیٹر دور انہوں نے آپریشن کیا ہرنیے کا, بڑی آنت کا. 400 کلومیٹر دور بیٹھے ہیں اور وہاں سے آپریشن کر رہے ہیں. سٹچنگ, وہ جو آپریشن کے بعد ٹانکے لگائے جاتے ہیں, سلائسنگ جو کاٹا جاتا ہے اور اس کے ساتھ آپریشن کیا جاتا ہے, اور بٹس آف باڈی جو جسم کے ٹکڑے وغیرہ آپریشن میں جو بھی اس کا پروسیجر ہوتا ہے, یہ سب کچھ وہاں پہ ریبوٹ کر رہا تھا. اور 400 کلومیٹر دور وہ ڈاکٹر, وہ سرجن اس ریبوٹ کو گائیڈ کر رہا تھا, اور اس کو کہا جاتا ہے لانگ ڈسٹینس جرنی. اور وہ دن اب دور نہیں جب روبوٹس ہاسپٹل میں سٹاف کو اسسٹ کریں گے, یعنی وہ روبوٹس سٹاف کے ساتھ مل کے کام کریں گے. بہرحال اس پہ بہت زیادہ ڈیبیٹ ہے کہ کیا واقعی روبوٹ ایک ڈاکٹر کو ریپلیس کر لے گا یا نہیں, بہت ڈیبیٹ ہے اس میں, کیونکہ ہر انسان مریض تو بنتا ہی ہے, کبھی نہ کبھی تو مرض ہو ہی جاتا ہے. تو اس وقت ڈاکٹرز یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو ڈاکٹر کی زبان ہوتی ہے, ڈاکٹر جو اس مریض کے ساتھ ایک ایمپتھی کا رویہ رکھتا ہے, ہمدردی کرتا ہے اس مریض کے ساتھ,
مشین کبھی یہ کام نہیں کر سکتی. اور یہ ہمدردی کے جو بول ہوتے ہیں اس کا مریض کی شفا میں بڑا بہت گہرا رول ہوتا ہے اس چیز کا. بہرحال this is the matter of science. Let's see what is going to happen. ایسے سوٹ بھی ایجاد ہوئے, ایسے کپڑے کہ اس سوٹ کے اندر اگر آپ کسی زخمی کو رکھ دیں گے, وہ سوٹ اس زخمی کے زخم کو خود ڈھونڈے گا اور جتنی فرسٹ ایڈ ہو سکے گی اس کو فراہم کر دے گا. ٹیکنالوجی, یعنی اس سوٹ کے اندر لوکیشن آف وونڈ اور اس کی فرسٹ ایڈ ٹریٹمنٹ بھی موجود ہوگی. اور ایسے روبوٹس آ گئے, ایسا روبوٹ ہے وہ روبوٹ جب پیپر کو پکڑتا ہے اس کو پتا چل جاتا ہے کہ میں نے پیپر کو پکڑا ہے. وہ جب لوہے کو پکڑتا ہے اس کو پتا چل جاتا ہے اس نے لوہے کو پکڑا ہے. وہ جب فوم کو پکڑتا ہے اس کو پتا چل جاتا ہے فوم کو پکڑا ہے. اب 3 ڈبے پڑے ہوئے, ایک ڈبے میں صرف کاغذ ڈالنے, ایک ڈبے میں لوہا ڈالنا ہے, ایک ڈبے میں پلاسٹک ڈالنا ہے. وہ روبوٹ خود جس چیز کو پکڑے گا وہ چیز لوہا ہے, کپڑا ہے, پلاسٹک ہے, اسی ڈبے میں ڈال دے گا. سوچئے کہ یہ کتنا فائدہ ہے. گند اٹھانے کے لیے اب انسانی ہاتھ کی ضرورت نہیں ہے, روبوٹ نے اٹھا کے ڈال دیا ہے. اور جو بیچز ہیں دنیا میں, بندرگاہ جو ہے سمندر کے ساتھ, وہاں جو گند پڑا ہوتا ہے اس گند کو اٹھانے کے لیے یہ روبوٹ کتنا کام دے گا. اور ہر چیز کو پھر ریسائیکل کیا جائے گا, یعنی پلاسٹک کو اس کے مطابق ریسائیکل کیا جائے گا, اور لوہے کو اس کے مطابق ریسائیکل کیا جائے گا, اور کپڑے کو اس کے مطابق ریسائیکل کیا جائے گا. سو دس از ٹیکنالوجی. اور یہ ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ جس پہ آج ڈیبیٹ نہیں ہے, صرف یہ باتیں نہیں میں کر رہا, یہ ایجاد ہو کے دنیا میں کام کر رہی ہیں چیزیں. So this is waste management and this is very economical for humans, کہ اس سے نہ صرف پیسے بچیں گے انسانوں کے بلکہ اس سے وقت بھی بچے گا اور ریسائکلنگ کا پروسیس تیز ہو چکے گا. اور اسی طرح جس طرح انسان کے پاس مختلف کارڈز ہوتے ہیں, ڈیبٹ کارڈ ہے, بینک کے کارڈز ہوتے ہیں جس سے وہ یوٹیلٹی بلز پے کرتا ہے, اپنا بجلی کا, گیس کا, پانی کا بل پے کرتا ہے. اے ٹی ایم کارڈ ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ پیسے نکالتا ہے. شناختی کارڈ ہوتا ہے, یعنی کارڈز ہوتے ہیں نا آج کی دنیا میں بہت زیادہ, ایک انسان کے ویلٹ میں, اس کے پرس میں کارڈ ہوتے ہیں جو وہ مختلف جگہوں پہ استعمال کرتا ہے. تو سویڈن کے اندر انہوں نے ایک چھوٹی رائس گرین, یعنی ایک چھوٹے چاول کے دانے کی طرح کی ایک چپ ایجاد کی. وہ ہاتھ میں ڈال دیتے ہیں اور جیسے ہی وہ چپ وہ ہاتھ وہ لے کر آتے ہیں اپنا مشین کے سامنے, وہ اسی وقت وہ کارڈ کا کام کرتی ہے. یعنی اس کو کارڈ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ سارے کارڈ وہ چھوٹی سی چاول کے دانے جتنی وہ چھوٹی سی مشین وہ چپ سر انجام دے رہی ہے. وہ ایسے کرے گا, ٹن کر کے آواز آئے گی اور اس کا کام ہو جائے گا, کارڈ نکالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سو دس از ٹیکنالوجی. سویڈن کے اندر اس کے ایکسپیریمنٹس کیے جا رہے ہیں اور وہ اس کے اندر کافی حد تک کامیاب بھی ہیں. دنیا کے بڑے بڑے سٹورز میں, مدنی چینل کے ناظرین, بڑے بڑے سٹور ہوتے ہیں, وہ بہت بڑے بڑے, اس میں الگ الگ کھانے بنے ہوتے ہیں. کنفیکشنری کا کھانا الگ ہے, بیکری کا کھانا الگ ہے, یوٹیلیٹیز کا کھانا الگ ہے, دالیں الگ پڑی ہوئی, گھی الگ پڑا ہوا ہے, کپڑوں کا الگ سے ایک سیکشن بنا ہوا ہے. وہاں پر نا چوریاں بہت ہوتی ہیں, لوگ آتے ہیں چپکے سے چوری کر کے چلے جاتے ہیں. وہ کیمرہ بعد میں دیکھتا ہے, وہ جب دیکھتا ہے وہ بندہ چرا کے کہیں کا کہیں نکل چکا ہوتا ہے. اب وہ ایسے انہوں نے باقاعدہ سرویلنس اور روبوٹک کیمراز بنایا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے, کہ جیسے ہی کوئی گاہک بغیر سکین کرائے, یعنی بغیر کاؤنٹر پہ جائے, اس چیز کو اپنے تھیلے میں یا پرس میں ڈالے گا, وہ مشین بولنا شروع کر دے گی, ہیلپ 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 بولے گی, اور وہاں پہ ملازم آ جائیں گے اور اس چور کی چوری کو فوراً پکڑ لیں گے. اور ابتدائی تجربات کے بعد سٹور کے مالکان نے یہ بتایا کہ اس مشین کی مدد سے ہمیں بہت آسانی ہوئی اور ہم نے بہت سی چوریاں پکڑ لیں. سو دس از ماڈرن ٹیکنالوجی. دیکھیں مشین پڑی ہے نا, آپ مسکرائیں گے کافی باہر آ جائے گی, آپ ہاتھ لائیں گے چائے باہر آ جائے گی. سو دس از آرٹیفیشل انٹیلیجنس. یو آر میکنگ ہیومنز ریڈنڈنٹ. وہاں پہ انسان کی ضرورت نہیں ہے, چائے کافی کے لیے صرف آپ کو ہاتھ لانا ہے, سارا کام ہو جائے گا. اور آپ کو پیک بتاؤں اس کی کیا ہے, یعنی انتہا کیا ہوگی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی. وہ کہتے ہیں وی آر گوئنگ ٹو ڈیجیٹائز دا ہیومن برین. ہم انسانی دماغ کی فوٹو کاپی بنانا چاہ رہے ہیں. اب یہ بات میں یہ نہیں کہہ رہا, یہ سائنس کا ایک دعویٰ ہے, ابھی تک یہ ہوا نہیں ہے, لیکن دے آر کلیمنگ دیٹ کہ وی آر گوئنگ ٹو میک اے فوٹو کاپی آف اے برین. ہم انسان کے دماغ کی فوٹو کاپی کر لیں گے اور اس کے بعد اس کی ڈیجیٹل کاپی بنائیں گے. روبوٹ ہوگا جو کہ دماغ کی تو فوٹو کاپی ہو چکی ہے, اب اس روبوٹ کو وہی دماغ دینے کی کوشش کریں گے. دماغ سے مراد کوئی مشین ہوگی جو کہ اس روبوٹ کو بالکل اسی طرح ہلائے گی جس طریقے سے وہ انسان کام کرتا تھا. یعنی کسی کا رشتہ دار اگر فوت ہو گیا تو سائنسدانوں کی یہ کوشش ہے کہ اس کے رشتہ دار کی وہ برین کی کاپی پہلے کر لی جائے
اور بعد میں اس کو روبوٹ کی شکل میں دوبارہ خاندان کا حصہ بنایا جائے. So this is what they are thinking. یہ ماڈرن ٹیکنالوجی ہے اور سائنس کہاں سے کہاں چلتی چلی جا رہی ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین، جس طرح سے ہم نے پہلے بتایا آپ کو اور عرض کیا کہ ٹیکنالوجی از an integral part of human society. We cannot break away from that. ہم کبھی بھی اس ٹیکنالوجی سے پیچھے نہیں جا سکتے. ویسے بھی کوئی انسانی معاشرہ ہم امیجن نہیں کر سکتے جہاں پروگریس نہ ہو. کیا آپ کسی ایسے ڈپارٹمنٹ کی سوچ رکھتے ہیں جہاں پہ پروگریس نہ ہو؟ تو سائنس کی اتنی ترقی مدنی چینل کے ناظرین کوئی امیجن کر سکتا تھا؟ آج یہ مشینیں ہماری جیب میں موجود ہیں اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اس مشین پہ لگے کیمرے انسان کی ایک ایک حرکت کو، ایک ایک ایکشن کو نوٹ بھی کر رہے ہیں. اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو لیپ ٹاپ کے اوپر جو کیمرہ ہوتا ہے اگر وہ کنیکٹڈ نہ بھی ہوں، یعنی اگر انٹرنیٹ نہیں بھی چل رہا، اس کیمرے کے اوپر ٹیپ لگا کے رکھتے ہیں تاکہ ہر چیز ریکارڈ نہ ہو. سو سائنس کی ترقی آگے سے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا جن چیزوں کے بارے میں آج وہ چیزیں اس کی زندگی کا ایک لازمی حصہ بنی ہوئی ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے افراط و تفریط کا، امبیلنس، بہت بہت زیادہ یا بہت بہت کم. یاد رکھیے اسلام ایک ایسا دین ہے جو اعتدال اور میانہ روی کا حکم دیتا ہے. عبادات میں، اعمال میں، معاملات، تعلقات میں، بول چال میں اعتدال، میانہ روی. دا بیسک لائن سورہ فرقان آیت نمبر 67 میں آیا، اور وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں، ترجمہ کنز الایمان شریف ہے، اور وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ حد سے بڑھتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان اعتدال سے رہتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مقدسہ سے، آپ کے قوال زریں سے ہمیں اعتدال و میانہ روی کا سبق ملتا ہے. اعتدال اور میانہ روی میں ہی فائدہ ہے اور نقصان کا کوئی پہلو نہیں. اگر آج ہم اسلام کے اس فرمان کو، اعتدال کو اپنی زندگی کا اصول بنا لیں تو واقعی بہت بہت فائدہ ہوگا. اب اعتدال کی اگر بات کی جائے تو جو چیزیں ہم نے ڈسکس کی، اس میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں جو کہ آج کل کہی جا رہی ہے کہ we have created tools that are ripping apart the social fabric of entire society. This is not how society works. Short-term, dopamine-driven feedbacks we have created are destroying the whole social network. This is a global problem, not confined to any particular area. It is eroding the core foundation of how people behave in a society. یہ جو چیزیں ہم نے ایجاد کر دی ہیں، یہ معاشرے کی بیس کو تباہ کر رہی ہیں. معاشرے میں اس طرح نہیں رہا جاتا جس طرح کا رہن سہن معاشرے میں ہونا چاہیے. ان مشینوں کی انٹرفیرنس کے ساتھ بہت زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے، کیونکہ بیلنس ہم نے رکھا نہیں ہے، بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، جھوٹ، وقت کا ضیاع، مس انفارمیشن، مس ٹروتھ، یہ بہت کچھ ہو رہا ہے. اور یہ عالمگیر مسئلہ ہے، کسی ایک ملک کا مسئلہ نہیں ہے. معاشرے کی جو بنیاد ہوتی ہے نا، کور فاؤنڈیشن، جو معاشرے کے اندر جس طرح رہا جاتا ہے اس طرح یہ مشینیں اس کو ڈسٹروائے کر رہی ہیں، اس کو خراب کر رہی ہیں. نام تو اس کا سوشل میڈیا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ یہ سوشل میڈیا سے کیا مراد ہے، کس نے اس کو رکھا ہے، یعنی یہ نام کس نے رکھا، لیکن یہ کیا واقعی میں سوشل بنا رہی ہیں چیزیں؟ یہ آپ غور کیجئے. بہت دور ایک بندہ آپ کا سوشل میڈیا پر دوست ہے، اس کے ساتھ تو چیٹنگ ہو رہی ہے، اس کے ساتھ تو دنیا کی ساری کہانیاں شیئر کی جا رہی ہیں، لیکن ساتھ جو ہمسایہ رہتا ہے، کیا اس کے درد کا کوئی اندازہ ہے؟ کیا اس کی پین کا اور اس کی جو سفرنگز ہیں، اس کے گھر میں کھانا پکا کہ نہیں پکا، اس کے گھر میں کیا حالات ہیں، اس سے کوئی بات چیت کی جائے؟ کیا ایسا معاملہ ہے؟ خوشی غمی کے موقع پر گھروں میں جانے کا سلسلہ ہوتا ہے. کسی کے گھر کوئی وفات ہو گئی، جانے والا تو چلا گیا، لیکن جب اس سے ملنے جاتے ہیں اس کو ایک انکریجمنٹ ملتی ہے، اس کو ایک حوصلہ ملتا ہے کہ دیکھو میرے جاننے والے ہیں، میرے دوست ہیں، میرے رشتہ دار ہیں. So this is how society works. اور آج آپ سوشل میڈیا کے اوپر بس ایک میسج فارورڈ کر دیتے ہیں کہ جی ہم نے حق ادا کر دیا، اور کسی کو انویٹیشن کارڈ بھی دینا ہو تو بس اس کو کارڈ فارورڈ کر دیا جاتا ہے کہ ہم نے حق ادا کر دیا. موبائل فون کے ذریعے تصویر اتاری اور آگے بھیج دی. اس طرح تو ہمارا معاشرہ کام نہیں کرتا تھا. چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ملنا اور یہ ایک دوسرے سے ریلیشن شپ قائم کرنا، یہ کنیکشنز بنانا، اور غمی خوشی میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا، کچھ ایسے جملے بولنا، دعا کرنا، یہ پورا پروسیس ہے.
اور یہ بہت ضروری ستون ہے جو ہماری سوسائٹی کا ڈسٹرب ہو رہا ہے. ایک شہر سے ہمیں رپورٹ پتا چلی کہ 2005 سے 2008 تک طلاق کے 75,000 کیسز درج ہوئے، جن میں 40,000 وہ لو میرجز کے تھے، اور یہ شرح، یہ پروپورشن کبھی اتنی زیادہ وہاں نہیں ہوئی. دس از فار دا فرسٹ ٹائم. کیوں؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے ریپڈ اینڈ فاسٹ کمیونیکیشن، یعنی بڑی جلدی رابطہ ہو جاتا ہے. پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا. پہلے رابطہ کرنا ہوتا تھا نا، فون پکڑو، فون گھماؤ، فون کا سارا کچھ ایک پروسیس ہوتا تھا، کبھی یہ تو کبھی، مطلب اتنا آسان نہیں تھا رابطہ کرنا. اور یاد رکھیے کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو گھر کی چار دیواری میں رہنی چاہیے، بلکہ میجورٹی آف discussions should be confined inside the four walls of a home. گھر کی چار دیواری میں رہیں. یہ جو شادی کے بعد میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے، شوہر اور زوجہ کا، یہ رشتہ بڑا مقدس ہوتا ہے. اس میں بہت زیادہ کریڈیبلٹی ہوتی ہے، اس میں بہت زیادہ اعتماد کی فضا ہونی چاہیے، اور اونچ نیچ کے معاملات تو ہو جاتے ہیں. اور جب یہ مواصلات کے ذرائع کم تھے، اس وقت کسی ایک فریق کو غصہ چڑھتا بھی اگر تھا تو فیملی بیلنس رہتی تھی، کوئی دوسرا کے منا لیتا تھا، کوئی تحفہ لے آتے تھے، کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا تھا. لیکن اب معاملات ایسے ہیں کہ ذرا سی کوئی بات ہوئی، ٹھک کر کے اس کو سوشل میڈیا پہ چڑھا دیا. ذرائع اتنے ریپڈ آ گئے، انٹرنیٹ ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، ٹھک کر کے وہ چیز سوشل میڈیا پر گئی. اب جب سوشل میڈیا پر گئی، سٹیٹس لگ گیا، اب جتنے منہ اتنی باتیں، بات کا بتنگڑ بن جاتا ہے. وہ ایک سرکل ایسا چلتا ہے، وشیس سرکل، کامنٹس، لائکس، شیئرز، وہ بھی تبصرہ کر رہا ہے، وہ بھی تبصرہ کر رہا ہے. بات اپنے گھر کی تھی، چھوٹی سی تھی، لیکن جب وہ لوگوں کے منہ میں چلی گئی، اب رکے گی تھوڑی. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ انجام یا تو طلاق ہو جاتی ہے، اور یا خودکشی تک ہو جاتی ہے. سو دس از اے ڈارک سائڈ. اور آج جب بچہ اپنے ماں باپ سے کہنے کچھ اندر داخل ہوتا ہے، ماں کے ہاتھ میں موبائل، باپ کے ہاتھ میں موبائل، بچہ کیا کرے گا؟ اس کے جو سیکھنے کا انسٹیٹیوٹ تھا، جہاں سے اس نے سیکھنا تھا، وہ تو کلوز ہو گئے، ڈورز ہی کلوز ہو گئے اس کے لیے. پھر وہ باہر سے جا کے سیکھنا شروع کرتا ہے، وہ بھی پھر انٹرنیٹ سے سیکھنا شروع کرتا ہے، اور وہ انفارمیشن اچھی نہیں ہوتی. وہ جو سیکھ رہا ہے وہ ذرائع بھی اچھے نہیں ہوتے. اپنی بڑی عمر کے کسی لڑکے سے کوئی بچہ بات کرے جو اس کا نہ رشتہ دار ہو نہ اس کا والد ہو، تو آپ دیکھ رہے ہیں آج کل معاشرے میں کیسے واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں. So this is the dark side of this technology. تو یہ پورا جو فیبرک ہے، پورا جو ایک ہیرارکی ہوتی ہے معاشرے کی، یہ تباہ ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ ادب و آداب، یہ تعظیم، اس کے اندر بھی ہم فرق دیکھ رہے ہیں. So this is the bad side، کہ یہ افراد ہے. ٹیکنالوجی اچھی ہے، آپ اسی موبائل فون کے اوپر رابطہ کرتے ہیں، اور اس موبائل فون کے ذریعے رابطہ جلدی ہو جاتا ہے. سوشل میڈیا کے اوپر الحمدللہ قرآن و سنت کے عالمگیر مدنی تحریک دعوت اسلامی کے کتنے سوشل میڈیا پر اکاؤنٹس ہیں. ٹویٹر کے اوپر ہماری ایکٹیو پریزنس موجود ہے، اور ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن کے اوپر ہماری ویب سائٹ dawatIslami.net بہت بڑا پورٹل ہے، اور علم دین حاصل کرنے کے لیے آن لائن سسٹم ہے دعوت اسلامی کا، جس کے ذریعے آپ عالم بن سکتے ہیں روزانہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ دے کر. اس کے علاوہ فیس بک پہ ہمارے پیجز ہیں، اور اس میں بڑی ہی زبردست، اوتھینٹک اور بڑی ہی تصدیق شدہ معلومات وہ شیئر کی جاتی ہیں. اور اس کے بعد جب ہم اس کو پھیلاتے ہیں، وہ صدقہ جاریہ کا سبب بنتی ہے. مطلب اس کی برائٹ سائڈ تو ہے، لیکن ڈارک سائڈ بھی ایگزسٹ کر رہی ہے. اگر آپ اس کی برائٹ سائڈ کو یوز کریں گے تو بے شک یہ زبردست ہوگا، چیک میں رہے گا. تو ٹرائی ٹو بی پازیٹیو، افراد میں نہ جائیں. اپنی دن کے اہم ترین 5 گھنٹے آپ موبائل پہ گزار رہے ہیں، یہ ایک ٹیکنیک ہے. اپنے دن کے اہم ترین، جب آپ جاگے ہوئے ہیں، جب آپ کی توانائی فل ہے، آپ سٹرونگ ہے، مینٹلی اٹینٹیو ہے، آپ کا دماغ بھی صحیح کام کر رہا ہے، وہ والے 5 گھنٹے آپ کے اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر جا رہے ہیں. تو when abstinence is not the option، آپ جب دیکھتے ہیں abstinence is not the option، تو آگے بڑھیے، اپنے بچوں کے ہاتھ سے یہ موبائل ڈیوائس لے لیجئے. کیوں؟ جی ہاں، وہ بچے ہیں، ان کو نہیں پتا. اگر کوئی بچہ پیٹرول کی بوتل پکڑ لے گا، کیا ماں باپ اس کو پیٹرول کی بوتل پینے دیں گے؟ نہیں پینے دیں گے. کیوں؟ اس کے فوراً بعد اس کا ایکشن نظر آئے گا. موبائل فون بھی آگے بڑھ کے لے لیجئے، ٹھیک ہے، اس وقت ایکشن نظر نہیں آ رہا، لیکن this is slowly deteriorating the life. سرکیڈین ردم ڈسٹرب ہو جاتا ہے. وہ بچے نے جس وقت سونا ہے، جس وقت جاگنا ہے، وہ ساری چیز ڈسٹرب ہو جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے
کہ گیمز جو ہیں موبائل کے اوپر جو گیمنگ انڈسٹری ہے آج 5 بلین یعنی 5 ارب یوزرز ہے جو کہ موبائل پر گیمز خرید رہے ہیں، اور یہ اتنی بڑی انڈسٹری بن گئی ہے. ایک ریسرچ پبلش ہوئی سائیکالوجی جرنل کے اندر، اس کا نام تھا پاپولر میڈیا کلچر جولائی 2015. 67% جو پیرنٹس تھے اور 90% پیڈز کے ڈاکٹر تھے، یعنی 67% والدین اور 90% بچوں کے ڈاکٹرز کی یہ رائے تھی کہ یہ گیمز بچوں میں اگریسو بیہیویئر بنا رہی ہیں، ان کو جارحانہ انداز سکھا رہی ہیں، لڑائی کرتے ہیں بچے ذاتی زندگی کے اندر بھی، بچوں کا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، نمبر کم آتے ہیں، ان کی ہیلتھ خراب ہوتی ہے، اور آٹزم پھیل رہا ہے اس سے. آٹزم سے مراد یہ کہ ایک یہ بیماری ہوتی ہے، بچہ اتنا ایکٹیو نہیں ہوتا اس کے اندر نا، آٹزم میں بچہ نارمل بچوں کی طرح نہیں ہوتا. پہلے آج سے 20 سال پہلے 1500 بچوں میں سے ایک بچے میں یہ بیماری ہوتی تھی، اور آج ہر 63 میں سے ایک بچے میں یہ بیماری ہے. مدنی چینل کے ناظرین غور کیجئے، پہلے 1500 میں سے ایک بچے کو یہ بیماری ہوتی تھی، اب 63 میں ایک بچے کو یہ بیماری ہوتی ہے. اور اب جو والدین کی یہ سوچ ہے کہ ہمارا بچہ آئی ٹی گیجٹس پر بیٹھا رہتا ہے، 2 گھنٹے بیٹھا رہتا ہے تو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. بچے بہت زیادہ غلط اثر اس کا لیتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ بچوں کو ہم سکھائیں، سمجھائیں، فزیکل ایکٹیویٹی دیں، بچے اپنے ہاتھوں سے پینٹنگ کریں، کلرز کریں. جب وہ پینٹنگ کریں گے تو پینٹنگ کرنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے پینٹنگ کرنا، بچے کا جو رنگ بھرتے ہیں، ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا اسکول سسٹم دارالمدینہ میں نے ویڈیوز دیکھی، بچے رنگ کر رہے تھے ماشاءاللہ شرعی تفتیش کے ساتھ، علماء کی رہنمائی میں وہاں پر جو سٹڈیز دی جاتی ہیں. اور رنگ کرنا بہت زبردست ہوتا ہے، بچے کی کریٹیوٹی بڑھتی ہے، بچہ سوچتا ہے، تخلیقی صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں، اس کے ہاتھ استعمال ہوتے ہیں، ہاتھ کے مسلز ہلتے ہیں، پروگریسو ایٹیچیوڈ پیدا ہوتا ہے، کریٹیوٹی پیدا ہوتی ہے. اسی طرح بلاکس دے بچوں کو، بچے بلاکس کے ساتھ کھیلتے ہیں، ان کے اندر کولیبوریشن پیدا ہوتا ہے، دوستی کا ماحول پیدا ہوتا ہے، ہاتھ ہلتے ہیں، دماغ سوچتا ہے بچے کا. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں. تو جب آپ ان چیزوں سے دور نہیں رہ سکتے تو والدین پر، بچوں پر، یہ اساتذہ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کریں، ان کو کھیلنے کے لیے وہ چیزیں دیں جو کہ ضروری ہیں. اور جب بچہ آپ کے پاس آئے آپ اس سے بولنا شروع کریں اور بچے کی حوصلہ افزائی کریں، بچے کو یہ بتائیں کہ اس میں کیا چیز اچھی ہے، کیا چیز اس کے اندر بری ہے، انداز سے سمجھائیں، نیگیٹو نہ ہو. یاد رکھیے children are the first to recognize when your words are not sincere. جب آپ کے الفاظ مخلص نہیں نہ ہوتے، بچے سب سے پہلے اس کو گیس کر لیتے ہیں، پکڑا جاتا ہے بندہ. بچوں کو موٹیویٹ کریں. اور جب آپ ایک بات مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیے گا، بچوں کی جب بھی تعریف کرنی ہو نا، بچوں کی قابلیت کی اور ذہانت کی تعریف نہ کریں، بچے کی محنت کی تعریف کریں. سمجھ رہے ہیں؟ محنت کی تعریف کریں، قابلیت کی اور ذہانت کی نہ کریں. کیونکہ قابلیت اور ذہانت اس کو گفٹ بھی ملی ہو سکتی ہے، اس کو تحفہ ملی ہے اور وہ محنت نہیں کر رہا. یاد رکھیے محنت کا کوئی مل نہیں ہے. there is no substitute of effort. محنت بہت ضروری چیز ہے. you can't cheat life. there are no shortcuts. زندگی کے اندر محنت کی اہمیت کتنی ہے ہم سب سمجھتے ہیں. اور ایک گھر میں 2 بچے ہوں، ایک بچہ بڑا ذہین ہو، ہر کام کر لیتا ہے جھپٹ کے، سارے کاموں میں تیز سا ہے، ذہین ہے، ذہن اس کا اچھا ہے، لیکن محنت نہیں کرتا، اس کی ذہانت کو بھی زنگ لگ جائے گا. اور ایک دوسرا بچہ ہے، اس کا ذہن اتنا اچھا نہیں ہے لیکن وہ محنتی ہے، ڈٹ کے محنت کرتا ہے، یقین کیجئے وہ بچہ آگے نکل جائے گا. This is how this world works. ہم دیکھتے ہیں دنیا میں ایسے ہوتے، دیکھتے ہیں ہم کچھ لوگ بڑے لیزی سے ہوتے ہیں، سست سے ہوتے ہیں، ان کو چائے لینے بھیجو، آدھے گھنٹے بعد واپس آئیں گے. وہ نماز پڑھنے جاتے ہیں، نماز 15 منٹ میں مکمل ہو جاتی ہے، اس کو 40 منٹ لگتے ہیں. اور بیٹھا ہوا بستر پہ گرا ہوا، بس اٹھ ہی نہیں رہا، موبائل پکڑا ہوا دیکھ رہا ہے، بیٹھا ہوا. ایسے لوگوں کی کامیابی کی شرح کتنی ہوتی ہے؟ کیا آپ اپنے کاروبار میں، اپنے بزنس میں ایسے بندے کو ایکسپٹ کریں گے؟ نہیں کریں گے آپ، کیونکہ وہ آپ کے لیے بینیفٹ نہیں ہے. سو دس ایفرٹ از ویری امپورٹنٹ. اپنے بچے کو محنت کی عادت ڈالیں. جب وہ کوشش کرے گا، محنت کرے گا اور پھر اس کی تعریف کرے، تم کر سکتے ہو، مجھے تم پہ فخر ہے، واہ میرے بچے نے کمال کر دیا، اتنے اچھے نمبر لیے، ماشاء اللہ زبردست، واہ آپ کا تو یہ بڑا اچھا اور زبردست، ٹھیک ہے یہ تو انداز بڑا اچھا ہے، واہ زبردست، جزاک اللہ کہیں، اس کو بھی سکھائیں. تو جب بچہ دیکھے گا کہ میرے والدین وہ شیئر کر رہے ہیں اور میرے ساتھ انوالو ہو رہے ہیں، انکریج کر رہے ہیں، حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، تو وہ آگے سے آگے بڑھے گا. تو یاد رکھیے
if you are not the smartest, not the richest, not most beautiful, but if you have the capability to move on, you are the successful person. اگر آپ کے اندر بہت زیادہ کوالٹیز نہیں ہیں لیکن آپ میں یہ خوبی ہے کہ آپ آگے بڑھتے ہیں, کام کرنا نہیں چھوڑتے, یقین کیجئے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال رہے تو. Because success is no accident. It's a result of continuous process of perseverance, painstaking efforts, learning, reading, and above all, love in the job you are working on. کامیابی کوئی حادثہ نہیں ہوتی بلکہ یہ ایک لمبے عمل کا رزلٹ ہوتی ہے. کون سا عمل؟ دن رات کوشش, پڑھنا, جاگنا, سننا, تجربہ حاصل کرنا, اور سب سے بڑھ کر جو کام آپ کر رہے ہیں اس کام میں آپ کا دل لگاؤ, آپ کی محبت ہو اس کام سے, اور سب سے بڑھ کر اللہ کا کرم شامل حال رہے. بزرگوں سے دعائیں حاصل کیجئے, انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کوشش ہوگی. تو بہرحال مدنی چینل کے ناظرین, قابلیت اور ذہانت یہ بھی اچھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے جس کو عطا فرمائی, لیکن محنت سب سے ضروری ہے کیونکہ مشکلات یہ ایک جیسی ہوتی ہیں, ان مشکلات کو سہنے کا جو ڈھنگ ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے جب بارش برس رہی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے, سارے پرندے بارش سے بچنے کے لیے کوئی نہ کوئی شیلٹر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, کوئی پتوں کے نیچے آ رہا ہوتا ہے, کوئی کدھر چھپ رہا ہوتا ہے, جبکہ جو عقاب ہوتا ہے, شاہین ہوتا ہے, وہ بادلوں سے اوپر اڑنا شروع کر دیتا ہے, وہ مشکل کا اس طرح مقابلہ کرتا ہے. تو مشکلات سب کے لیے ایک جیسی ہیں, اس سے مقابلہ کرنے کا رنگ ڈھنگ, اس سے مقابلہ کرنے کا انداز ڈفرنس پیدا کرتا ہے. دس از وٹ وی ہیو لرنڈ. تو لائف ہیز نو ریموٹ کنٹرول. لائف کا کوئی ریموٹ کنٹرول نہیں ہے کہ آپ پکڑیں گے ٹھک کر کے چینل بدل دیں گے, نہیں. لائف کی ریسیپی ایک ہی ہے, اور وہ کیا؟ محنت کیجئے, اللہ تعالیٰ کی رحمت پر امید رکھیے, انشاءاللہ عز و جل کرم ہو ہی جائے گا. سو ٹوڈے وٹ وی آر سیئنگ از, آج جو ہمارا موضوع ہے کہ ہم نے آج جدید ٹیکنالوجی کے حوالے سے سنا, تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیکل سائنس میں بڑے بڑے نئے پروسیجرز آ گئے اور بہت سے نئے پروسیجر آ گئے. آج ایک جرنل کے مطابق میڈیکل سائنس کی تقریباً 100 سے زیادہ برانچز ہیں, سرجری, میڈیسن وغیرہ کی, اور انجینئرنگ کی 50 سے زیادہ برانچز ہیں. میکینیکل انجینئرنگ ہے, الیکٹریکل ہے, میکاٹرونکس ہے, پیٹرولیم ہے, اور میٹلرجی ہے, اربن ٹرانسپورٹ انجینئرنگ ہے, بہت کچھ ہے. اسی طرح میڈیکل سائنس میں آفثالمولوجی ہے, آنکھ کی, نیورولوجی ہے, سائیکیٹری ہے, گیسٹرنٹولوجی پیٹ کی ہے, پیٹالوجی جگر کی ہے, نیورولوجی ہے, نیفرولوجی ہے, اور اسی طرح ریمٹالوجی ہے, آرتھوپیڈک سرجری ہے. بہت ساری برانچز ہیں سائنس کی, اور انسان آگے سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جس بھی چیز کے اوپر ہماری توجہ ہے اس کے بارے میں ہم نے شرعی رہنمائی لے لی یا نہیں لی. الحمدللہ نگران شورا دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران قبلہ حاجی عمران اتاری دامت برکاتہم العالیہ بڑی پیاری توجہ ہماری دلاتے ہیں کہ اگر آپ پی ایچ ڈی بھی کر رہے ہیں اور پی ایچ ڈی کا تھیسس آپ نے لکھا جو کہ ضروری ہے, اور ایک پی ایچ ڈی کے اوپر تو یہ کمپلسری ہو جاتا ہے کہ اگر اس کی 8 آورس کی ورکنگ آورز ہیں, اس کے 8 گھنٹے کام کرنا, تو 6 گھنٹے تو اس نے تھیسس لکھنا ہے تاکہ اس کا تھیسس انٹرنیشنل جرنل کے اندر پبلش ہو. اس سے یونیورسٹی کے کریڈٹس بھی بڑھتے ہیں. تو وہ تھیسس جو لکھا, جس بھی سبجیکٹ پہ لکھا, فزکس, کیمسٹری, جس بھی سبجیکٹ پہ, خاص طور پہ اگر اس نے اسلامک سٹڈیز پہ لکھا, تو کیا اس نے کسی مفتی صاحب سے اس کو چیک کروایا کہ اس تھیسس میں کوئی ایسی بات تو نہیں تھی جو کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے غلط تھی؟ دس از ویری امپورٹنٹ. تو آپ جو بھی کام کروانے جائیں, آج لوننگ کے کئی طریقے, قرضہ حاصل کرنے کے کئی طریقے آ جاتے ہیں مختلف اکانومسٹس کی طرف سے, ہم اس کو بھی پہلے چیک کرا لیں مفتی صاحب سے, کیا قرضہ اس طریقے سے لینا یہ شرعی طور پہ جائز ہے کہ نہیں. اور اس کے لیے الحمدللہ ایمیننٹ اسکالرز ہیں ہمارے پاس. دعوت اسلامی کا مشکبار مدنی ماحول, آل سولوشن مدنی تحریک دعوت اسلامی. الحمدللہ دعوت اسلامی نے جدید ایجادات سے منہ نہیں موڑا بلکہ ان کو ایمبریس کیا ہے, جدید ایجادات سے فائدہ اٹھایا ہے, لیکن علماء کی, مفتیان کرام کی رہنمائی میں. جیسے مفتیان کرام نے فرمایا اس طرح ہم نے جدید ایجاد کے استعمال کو یقینی بنایا. ایک ایک فیلڈ کے اوپر, آج میں مدنی چینل کے اوپر آ کے آپ سے بات کر رہا ہوں, میں نے آپ سے کس موضوع پر بات کی؟ جدید مشینوں کے اوپر بات کی نا, اور پھر اسلام کی اس چاشنی اور اسلام کی اصل رہنمائی کو بالکل بیچ میں رکھا, کیونکہ اس کو بیچ میں رکھے بغیر ہمارا چارہ نہیں ہے. ہم ایمان والے ہیں اللہ کے کرم سے, ہاؤ وی کین اگنور. تو دعوت اسلامی کا ایک بڑا پیارا شعبہ ہے, اس کا نام ہے دار الافتاء اہل سنت. یہاں پر جید علماء دین ہوتے ہیں جو کہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں,
اور ان کا ہیلپ لائن نمبر بھی ہے، اور مدنی چینل پر بھی سلسلہ آتا ہے دارالفتہ اہل سنت، وہ بھی دیکھیے، علماء سے رابطے میں رہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے آج کے سلسلے میں جو کچھ سیکھا سمجھا اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔